ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ بھارتی فوج نے پلوامہ کے کئی دیہات کو محاصرے میں لے کر گھر گھر تلاشی لی۔ کاکاپورہ پلوامہ کے لرو، کڑی بگ، گنڈی باغ کے علاقوں کو گزشتہ شام دیر گئے بھارتی فوج نے محاصرے میں لے کر گھر گھر تلاشی لی اور فائرنگ بھی کی۔ پنزگام پلوامہ کے استان محلہ میں شفاق فوج نے تلاشیوں کے دوران چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے مکینوں کو انسانیت سوز مظالم کا نشانہ بھی بنایا۔ عالمی سطح پر پھیلنے والے کورونا وائرس کے خطرات اور خدشات کے باعث گھروں میں ہی محصور اور تقریباً 8 ماہ سے فوجی انٹرنیٹ سروس سے محروم مقبوضہ کشمیر کے طلباء کو اپنا تعلیمی مستقبل تاریک ہی نہیں بلکہ خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ طلباء کو مختلف یونیورسٹیوں میں داخلہ فارم جمع کرانے کے لیے آج بھی ضلع مجسٹریٹ کے دفاتر یا انٹرنیٹ کیفیز کے چکر لگانے پڑ رہے ہیں۔ بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کے مسلم اکثریت تشخص کے خاتمے کے لیے ہندو شرناتھیوں کو ریاستی شہریت دینے کا اعلان کیا ہے، جبکہ کشمیری پنڈتوں کی مقبوضہ کشمیر واپسی کے لیے 679 کروڑ روپے مختص کر دیے۔ یہ اعلان بھارتی وزیر خزانہ نرملا سیتا رامن نے بھارتی پارلیمنٹ میں کیا۔ جموں کشمیر میں گزشتہ برس 5 اگست سے عائد پابندیوں پر مودی حکومت کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کانگریس نے کہا ہے کہ خطے کی اقتصادیات ٹھپ ہو چکی ہیں اور مطالبہ کیا کہ سابق وزرائے اعلیٰ عمر عبداللہ محبوبہ مفتی کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ مقبوضہ کشمیر میں 18,000 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ بھارت نواز نیشنل کانفرنس نے بھارتی حکومت کی طرف سے پیش کیے گئے سالانہ میزانیہ کو ناقص قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ نئی دلی نے بجٹ کو 1 لاکھ کروڑ کا بجٹ نام دے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ دہلی کے حالیہ مسلم کش فسادات میں جہاں مسلمانوں کا کافی جانی نقصان ہوا، وہاں انہیں اربوں روپے کا نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ مسلم کش فسادات میں پولیس اہلکاروں کا دنگایوں کا ساتھ دینا اور حکومت کا اس کے خلاف کارروائی نہ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان فسادات کے پیچھے مودی سرکار کا ہاتھ ہے۔ بی ایس پی پارٹی کے رکن رتیش پانڈے کا اس حوالے سے رد عمل سماعت فرمائیں۔ 200 سے زیادہ لوگ گمبھیر روپ سے گھائل ہیں، 38 سے ادھک لاپتہ ہیں، جس میں 7 مائنر ہیں۔ 92 گھر، 57 دکانیں، 500 گاڑیاں، 6 گودام، 2 اسکول، 4 فیکٹریاں اور 4 پرارتھنا گھروں کو خاک کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ مانیور، اسی صدن سے 10 کلومیٹر کی دوری پر ان دنگوں کو 3 دن تک انجام دیا گیا، ٹھیک اسی سمے جب امریکہ کے راشٹرپتی ہمارے دیش کا دورہ کر رہے تھے۔ راجنیتک روپ سے اس گھٹنا کو لے کر کے ہم بھڑکاؤ بھاشنوں پر چرچا ضرور کر سکتے ہیں، لیکن دلی کی سرکشا کو چست درست رکھنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ پرشن اٹھتا ہے کہ اگر ہماری دلی کو، ہمارے بچوں کو اور ہم لوگوں کو دلی کے اندر کون سرکشت رکھے گا؟ تو سیدھی سی بات ہے، یہ گھٹنا ایک نرسنہار ہے۔ سرکار اس دیش کو وبھاجنکاری راجنیت میں ڈھکیلتی چلی جا رہی ہے۔ دلی چیمبر آف کامرس نے 25,000 کروڑ روپے کا نقصان ان دنگوں سے بتایا ہے۔ یہ نقصان صرف نالوں میں بہتی ہوئی لاشوں کی سنکھیا سے نہیں تولا جا سکتا۔ یہ بھڑکاؤ بھاشن دینے والے لوگ ان کارکرتاؤں کو اور ان نیتاؤں کے اوپر جب تک کوئی کارروائی نہیں کرتی ہے، تب تک یہ مانا جائے گا کہ بھارت کے سمویدھانک مولیوں کا اپمان ہو رہا ہے۔